السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم ومن اظلم مما کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ پھر اس سے بڑھ کر زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بولا اور سچ کو جھٹلایا جب وہ اس کے پاس آ گیا؟ کیا نہیں ہے جہنم ٹھکانہ کافروں کے لیے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں۔ آج ہمارا الحمدللہ 24واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اس میں 3 صورتیں ہیں، سورہ زمر کا باقی حصہ، سورۃ المؤمن اور سورہ حامیم سجدہ۔ یہ تینوں صورتیں مکی ہیں۔ جس طرح سورہ زمر کا ہم نے کل بات کی تھی کہ یہ مکی زندگی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی اور اس میں مشرکین کے مختلف باطل عقیدوں کی جو ہے وہ تردید فرمائی گئی، اور مشرکین مانتے تھے کہ کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن انہوں نے مختلف دیوتاؤں کو گھڑ لیا تھا کہ وہ اگر ان کی عبادت کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ان کی سفارش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کون بڑا ظالم ہے اسے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نام پر جھوٹ بولنا بہت بڑا جرم ہے، اور ایسا کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے، اسے ضرور سزا ملے گی۔ لیکن اس کے ساتھ تمہیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ جس شخص کے پاس اللہ کا سچا دین پہنچے اور وہ اسے جھوٹ قرار دے دے تو یہ بھی دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے، اور وہ شخص جو ہے وہ متکبر ہے، اور اس کا ٹھکانہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جہنم ہے۔ مشرکین سے ایک سوال کیا جا رہا ہے، ایک زبردست سوال اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ آیت نمبر 36 ہے سورہ زمر کی۔ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے اور وہ تجھے ان سے ڈراتے ہیں جو ان کے سوا ہیں، اور جس سے اللہ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی راہ راست پر لانے والا نہیں۔ یعنی تم لوگ اپنی ضروریات مانگنے کے لیے درباروں، مزاروں، زندہ مردہ پیروں کے پاس جاتے ہو، ذرا سوچو تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ضروریات پوری کرنے کے لیے کیا کافی نہیں ہے؟ ہر چیز ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو سمیع علیم ہے، سب کچھ جانتا بھی ہے، سب کچھ سنتا بھی ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر کسی کی سنتا ہے، ہر زبان میں سنتا ہے، دلوں کی حال، کوئی نہ بھی بولے تب بھی سنتا ہے، دلوں کی حال تک جانتا ہے، دلوں میں جو چھپی چیزیں ان کو بھی جانتا ہے۔ مشرکین سے اب دوسرا سوال کیا جا رہا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ آیت نمبر 38 ہے۔ اور یقیناً اگر تو ان سے پوچھے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہہ تو کیا تم نے دیکھا کہ وہ ہستیاں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو کیا وہ اس کے نقصان کو ہٹانے والی ہیں؟ یا وہ مجھ پر کوئی مہربانی کرنا چاہے تو کیا وہ اس کی رحمت کو روکنے والی ہیں؟ کہہ دے مجھے اللہ ہی کافی ہے، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں ان کو یہ باتیں ساری کہ مجھے کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ ایک سائنسی انکشاف ہوا ہے کہ نیند میں بھی اس طرح روح قبض ہو جاتی ہے جس طرح موت میں قبض ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لآیات لقوم یتفکرون۔ آیت نمبر 42 ہے، اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے اور جو نہیں مرے ان کی نیند میں، پھر اسے روک لیتا ہے جس پر اس نے موت کا فیصلہ کیا اور دوسری کو ایک مقررہ وقت تک بھیج دیتا ہے۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ہم سو جاتے ہیں، نیند ہمیں آئی ہوتی ہے، جب بالکل ہم ایسے لگتا ہے اس دنیا سے نکل گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ نیند کو کیا کہا جاتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے، تو ہم اس چیز سے نکل جاتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم کہاں ہیں، کوئی خبر نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ وہی بتایا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث سے یہ بات کا اشارہ ملتا ہے کہ نیند موت کی ہی ایک قسم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بسمک اموت و احیا، تیرے ہی نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم جیتے ہیں، تیرے ہی نام کے ساتھ مرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔
تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہیں جس نے ہمارے مرنے کے بعد ہمیں زندگی عطا کی اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ مشرکین کو توحید سے چڑ ہوتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 45 میں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو لوگوں کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور جب ان کا ذکر ہوتا ہے جو اس کے سوا ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے علاوہ ان کی دیوی دیوتاؤں کا ذکر کرو تو وہ خوش ہونے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جب جہنم میں ڈالیں گے تو ان سے مخاطب ہوں گے اور فرمائیں گے ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ۔ یہ اس لیے کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جب اکیلے اللہ کو پکارا جاتا ہے تو تم انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا تو تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے جو بہت ہی بلند اور بہت بڑا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ انسان گناہوں کا اور خطاؤں کا پتلا ہے۔ جب انسان گناہ کر لیتا ہے تو شیطان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آدمی کو گناہ کے بعد اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے، اسے توبہ سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ہر دم اپنی رحمت کی امید دلاتا ہے تو بندہ اس کی طرف واپس جانے لگتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہے جس کے بعد توبہ نہ ہو، اور جب توبہ انسان کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اے لوگو، اے میرے بندو، عبادی، اللہ کہہ رہے ہیں میرے پیارے بندو، جب تم سے کچھ جو ہے وہ زیادتی ہو جاتی ہے اپنی جانوں پر، یعنی کہ گناہ کرنے کے بعد تم اپنے اوپر زیادتی کر لیتے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ بخش دیں گے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اور وہی زبردست بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون۔ اور اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور اس کے مطیع ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، اور اس سب سے اچھی بات کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم شعور بھی نہ رکھتے ہو۔ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطتم فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، اور پھر تم کہو کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کی، اور بے شک میں تو مذاق کرنے والوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خبردار ہو جاؤ جس دن اللہ تعالیٰ کوئی بات نہیں سنیں گے۔ شرک کرنے سے باقی تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس قدر خطرناک جرم ہے کہ اس کا ارتکاب کرنے سے سارے اعمال پانی پھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ آیت نمبر 65 اور 66 ہے سورہ زمر کی۔ اور بلا شبہ یقیناً تیری طرف وحی کی گئی اور جو تجھ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی، کہ بلا شبہ اگر تو نے شرک کیا تو یقیناً تیرا عمل ضرور ضائع ہو جائے گا اور تو ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا، بلکہ اللہ ہی کی پھر عبادت کر اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ اب اللہ تعالیٰ پھر قیامت کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 67 سے 69 میں آتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کا حق تھا، حالانکہ زمین ساری قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک بنا رہے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ اور سور میں پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہوں گے مر کر گر جائیں گے مگر جسے اللہ نے چاہا، پھر اس میں دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو اچانک وہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے۔
پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور زمین اپنے رب کے نور کے ساتھ روشن ہو جائے گی اور لکھا ہوا سامنے رکھا جائے گا اور نبی اور گواہ لائے جائیں گے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب پورا ایک قیامت کا منظر کھینچ کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس دن ہوگا کیا۔ جیسے ہی سور پھونکا جائے گا، پہلے ایک پھر دوسرا، سب اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ اور پھر ایک اور جگہ پہ بھی آتا ہے حاضر ہو گئے کہ یہ میں ہماری خواب گاہوں سے، ہماری قبروں سے کس نے اٹھا کے نکال دیا باہر۔ جب اس کے بعد جب آئیں گے کافر جہنم کے دروازے پر حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے وہ نقشہ بھی ہمارے لیے قرآن میں بیان کیا ہے۔ جب کفار کو ہٹ دھرمی اختیار کرنے کے سبب دھکیل کر جہنم کے دروازے پر لا کھڑا کیا جائے گا، جہنم کے نگران ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا جو تم پر تمہاری رب کی آیات پڑھتا اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن کافروں پر عذاب ثابت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 71 میں، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا فَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ فَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کوئی رسول تمہارے پاس نہیں آیا تھا جو تمہیں تلاوت کر کے سناتا، تمہارے رب کی احکامات کا بتاتا اور تمہیں ڈراتا اس دن کی ملاقات سے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے آیا تھا، ہاں آیا تھا، کیوں نہیں، وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور وہ اللہ تعالیٰ کہیں گے لیکن کیا ہوگا کہ عذاب کی بات کافروں پر ثابت ہو جائے گی، چپکا دی جائے گی۔ اب یہ کافروں کا استقبال ہوگا جہنم کے دروازوں پر، اور اب جنتیوں کا اللہ تعالیٰ جو ہے کمپیریزن کریں کہ جنتیوں کا کیسے استقبال ہوگا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، جب وہ لوگ اپنے رب سے ڈر گئے گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ اس کے پاس آئیں گے اس حال میں کہ اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے نگران ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہو، اور اس کے نگران ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہو، سلام علیکم طبتم، تم پر سلامتی ہو، تم پاکیزہ رہے، بس اس میں داخل ہو جاؤ، خالدین، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ہم نے جو جہنم کی آیات پڑھی اس کے لیے ہم کیا دعا مانگیں گے؟ اللہم لا جعلنا من، اے اللہ میں ان کافروں میں سے شامل نہ کرنا جن کے لیے جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے، اور اللہ ہمیں جنت کے دروازے ہمارے لیے کھولے جائیں۔ اللہم جعلنا منہم، اے اللہ میں ان لوگوں میں شامل فرمانا جن کے لیے جنتوں کے دروازے کھلیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا اس کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گے، وہ نہ اس میں تھوکیں گے، نہ ناک کی گندگی اور نہ پخانہ کریں گے۔ جنت میں جنتیوں کے برتن سونے کے، کنگھیاں سونے اور چاندی کی، اور انگیٹھیاں الوہ جل کر خوشبو دینے والی جو لکڑی ہوتی ہے اس کی ہوں گی۔ ان کا پسینہ کستوری ہوگا، اور ان میں سے ہر ایک کی 2 بیویاں ہوں گی جن کی پلیوں کا مغز حسن کی وجہ سے گوشت کے پیچھے سے دکھائی دے گا۔ ان میں نہ کوئی اختلاف ہوگا اور نہ وہ ایک دوسرے سے بغض رکھیں گے، ان کے دل ایک ہوں گے، صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں گے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب۔ سورۃ المومن ہماری شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ المومن جو ہے سورۃ الاحقاف سے لے وہاں تک، سورۃ المومن اور سورۃ الاحقاف، سورہ حامیم کے حروف یہ سارے جو ہیں ان سے شروع ہوتی ہے۔ حامیم کے حروف اب آ رہے ہیں ساری صورتوں میں آگے جتنی بھی آئیں گی، جیسا کہ سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی ان حروف کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، کیونکہ یہ 7 صورتیں حامیم سے شروع ہو رہی ہیں، اس لیے ان کو حوامیم کہا جاتا ہے۔ اور ان کے اسلوب میں عربی بلاغت کے لحاظ سے جو ادبی حسن ہے اس کی وجہ سے انہیں عروس القرآن یعنی قرآن کی دلہن کا لقب بھی دیا گیا۔ یہ تمام صورتیں مکی ہیں اور ان میں اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین پر زور دیا گیا ہے، کفار کے تنازعات کا جواب دیا گیا ہے اور کفر کے برے انجام سے خبردار کیا گیا ہے۔
اور بعض انبیاء کرام کے واقعات کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس پہلی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے آیت نمبر 28 سے 35 تک فرعون کی قوم کے ایک ایسے مرد مومن کی تقریر نقل کی گئی جنہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام پر اور ان کے رفقا پر فرعون کے مظالم بڑھنے کا اندیشہ ہوا اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنے ایمان کا کھلم کھلا اعلان کرتے ہوئے فرعون کے دربار میں یہ مؤثر تقریر فرمائی۔ مرد مومن جو آئے گا انشاءاللہ آگے، اس مرد مومن کے حوالے سے سورت کا نام بھی مومن ہے اور اسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں۔ غافر کے معنی ہے معاف کرنے والا۔ اس سورت کی ابتدائی آیات میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہوئے استعمال ہوا ہے، اس وجہ سے سورت کی پہچان کے لیے اس کا ایک نام جو ہے وہ سورہ غافر بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ آیت نمبر 1 سے 3 تک ہے۔ حامیم، اس کتاب کا اتارنا اللہ ہی کی طرف سے ہے جو سب پر غالب، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے دو نام اکٹھے آ رہے ہیں، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، بہت سخت سزا والا اور بڑے فضل والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اتنے خوبصورت نام ہے اللہ تعالیٰ کے، ہمیں انہی ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ دعا مانگنے کے آداب میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ذاتی اور صفاتی ناموں کے ساتھ پکارا جائے اور اس کے بعد اپنی دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اب کافروں کے کاروبار اور مال و دولت سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مومنوں کو اور مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، سب کو، کہ متاثر نہیں ہونا۔ آج ہمارے لیے بھی یہی میسج ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 4 ہے۔ اللہ کی آیات میں جھگڑا نہیں کرتے مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تو ان کا شہروں میں چلنا پھرنا، یعنی ان کی تجارت اور مال و دولت تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے، یعنی تم ان کے مال و دولت، تجارت، عہدوں، طاقت اور اہل دنیا کی نظر میں ان کی اہمیت دیکھ کر تمہیں یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ حق پر ہے۔ حق کسی نمود و نمائش کا محتاج نہیں ہوتا۔ پہلے ادوار میں بھی بڑے بڑے سردار اور مالدار جو تھے وہ انبیاء علیہ السلام سے ٹکرائے، انہوں نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر حق کو گرانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا، اور آج بھی جو حق سے ٹکرائے گا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جلد ہی اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ پھر مثالیں دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل امة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار۔ آیت نمبر 4 سے 6 تک ہے۔ اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا اور ان کے بعد بھی کئی جماعتوں نے اور ہر امت نے اپنے رسول کے متعلق ارادہ کیا کہ اسے گرفتار کر لیں، اور انہوں نے باطل کے ساتھ جھگڑا کیا تاکہ اس کے ذریعے حق کو پھسلا دیں، تو میں نے انہیں پکڑ لیا، پھر میری سزا کیسی تھی۔ اور اسی طرح ان لوگوں پر تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی جنہوں نے کفر کیا کہ بے شک وہی آگ والے ہیں۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 21 سے 22 تک اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا کیا انجام کیسا ہوا جو اس سے پہلے تھے، وہ تو قوت میں اس سے بھی بہت زیادہ تھے اور سخت تھے، اور زمین میں یادگاروں کے اعتبار سے بھی۔ پھر اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ اس لیے کہ بے شک وہ لوگ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آتے رہے تو انہوں نے انکار کیا تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ بے شک وہ بہت قوت والا، بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ اب ایک اور بہت خوبصورت بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ فرشتے جو ہیں وہ مومنوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مومن بندوں کے لیے، اللہ کے مومن بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ
وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. آیا نمبر 7 ہے سورۃ المومن کی. وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، حاملین عرش کہا جاتا ہے ان کو، جو عرش کے ارد گرد ہیں، جو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. اب وہ کیا دعائیں کرتے ہیں ان کو غور سے سنیں، اتنی خوبصورت دعائیں. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم. اے ہمارے رب، تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے، تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے پر چلے، اور انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا لے. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم. اے ہمارے رب، اور انہیں ہمیشہ رہائش والی ان جنتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، ان کو بھی جو ان کے باپ داداؤں اور ان کی بیوی اور ان کی اولاد میں سے لائق ہیں، یعنی سب کے سب کو. انک انت العزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ آپ زبردست اور حکمت والے ہیں. وقهم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ وذلک هو الفوز العظیم. اور انہیں برائیوں سے بچا، اور تو جسے اس دن برائیوں سے بچا لے تو یقیناً تو نے اس پر مہربانی فرمائی، اور یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے. کتنی خوبصورت دعائیں اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو جو وہ کرتے ہیں فرشتے حاملین عرش جو ہیں وہ فرشتے، ان سے اللہ تعالیٰ پہلے ہمارے لیے دعا کرواتے ہیں اور پھر اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ہماری دل کی تسلی اور ثابت کرنے کے لیے قرآن میں نازل کر دیا کہ یہ دیکھو کہ کس طرح فرشتے تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں. جب بھی انسان اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، کسی جماعت کے ساتھ مل جاتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا نافرمانوں سے جو مکالمہ ہوگا، انسان کی عادت یہ ہے کہ جب وہ کہیں پھنس جاتا ہے تو اپنے آپ پر بھی غضبناک ہوتا ہے اور اپنے ہاتھ کاٹ لگتا ہے. قیامت کے دن جب یہ نافرمان اپنا انجام دیکھیں گے تو بہت غصہ ان کو آئے گا، غضبناک ہوں گے، پھر اپنی انگلیاں کاٹیں گے. آیت نمبر 10 سے 13 تک آتا ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہیں پکارا جائے گا کہ یقیناً اللہ کا ناراض ہونا بہت زیادہ تھا. یعنی کہ اب جو تم ناراض ہو رہے ہو اس سے کہیں بڑھ کر یہ تھا کہ تم اللہ کی ناراضگی سے بچتے. تمہارے اپنے آپ پر ناراض ہونے سے جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے. وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی اور تو نے ہمیں 2 دفعہ زندہ کیا. جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ 2 زندگی اور 2 موتوں کی بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ ہم پہلے کچھ بھی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، ہم بہن مادر سے دنیا میں آئے، پہلی موت تھی وہ، اس کے بعد ہمیں زندگی دی گئی، پھر ہم اپنی طبعی موت مریں گے، اس کے بعد قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اٹھائیں گے. یہ دوسری زندگی ہوگی، 2 زندگیاں اور 2 موتیں. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو کیا کوئی نکلنے کا راستہ ہے؟ اب قیامت کے دن تو سب کچھ بند ہو جائے گا، ہر چیز سے مہر لگ جائے گی. اب تو نہ واپس لوٹ سکیں گے، بس اللہ کا جو حکم ہوگا ان کے خلاف یا ان کے حق میں وہی ان کو قبول کرنا پڑے گا. اب قوم فرعون کے ایک مومن کی فرعون کے دربار میں تقریر ہے جس کو میں نے مرد مومن کہا تھا شروع میں جو تعارف میں بتایا گیا تھا. فرعون کی قوم بلکہ فرعون کے دربار کا ایک معزز رکن تھا، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لے آیا لیکن حالات کے پیش نظر اپنے ایمان کو چھپا کر اس نے رکھا ہوا تھا، اور جس قدر ہو سکا وہ اپنے آپ کو خفیہ رکھ کر موسیٰ علیہ السلام کی مدد کرتا رہا. لیکن ایک دن جب فرعون کے درباری موسیٰ علیہ السلام کی قتل کا فیصلہ کر رہے تھے تو اس سے رہا نہ گیا. اس نے دربار میں کھڑے ہو کر کھل کر موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی تائید کی اور ایک زبردست تقریر کی. اس کی تقریر اتنی شاندار تھی کہ قرآن پاک نے اسے منوان پوری کی پوری بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی تقریر بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ. اور فرعون کی آل میں سے ایک مرد مومن نے کہا جس نے اپنا ایمان چھپا رکھا تھا، فرعون کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کیا تم ایک آدمی کو اس لیے کرتے ہو کہ قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ. اگر وہ جھوٹا ہوا، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل لے کر آیا ہے اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے. وَإِن يَكُن صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ. اور اگر وہ سچا بھی ہے تو تمہیں اس کا کچھ حصہ پہنچ جائے گا جس کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے. بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا اور سخت جھوٹا ہو. اب آپ دیکھیں
کہ کس طرح وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم صرف ایک شخص کو اسی لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہہ رہا ہے اللہ میرا رب ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہوا تو اللہ تعالیٰ تو جھوٹوں کو پسند نہیں کرتا، اور اگر وہ سچا ہوا تو سوچو پھر کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اگر تم نے قبول کر لیا اس کی سچائی کو اور تم ایمان لے آئے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہی ہوں گے، تمہیں بخش دیں گے۔ لیکن وہ تو اس چیز کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ اس کے بعد قوم سے اس نے مخاطب ہو کر کہا یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، آیت نمبر 29 ہے، اے میری قوم آج تمہیں کو بادشاہی حاصل ہے اس حال میں کہ تمہیں سرزمین میں غالب ہو، پھر اللہ کا عذاب اگر وہ ان پر آن پڑا تو کون ہماری مدد کرے گا۔ اب وہ اپنی قوم سے بار بار سوال کرے گا، قرآن میں یہ سارے سوال درج ہیں کہ کس کس طرح سے وہ ان کو جو ہے نا وہ منانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر وہ کہہ رہا ہے دوبارہ اگلی آیت نمبر 30 سے 31 میں، یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم وما اللہ یرید ظلما للعباد، اے میری قوم بے شک میں تم پر گزشتہ جماعتوں کے دن کی مانند سے ڈرتا ہوں، نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور ان لوگوں کے حال کی مانند سے جو ان کے بعد تھے، اور اللہ اپنے بندوں پر کسی طرح کے بھی ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ پھر آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ آیت نمبر 32 سے 35 میں، اور اے میری قوم یقیناً میں تم پر ایک دوسرے کو پکارنے کے دن سے ڈرتا ہوں، یعنی کہ وہ بار بار اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اللہ پر ایمان لے آئیں۔ جس دن تم پیٹ پھیرتے ہوئے بھاگو گے تمہارے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اب بلا شبہ یقیناً اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف واضح دلیلیں لے کر آیا، تم اس کے بارے میں شک ہی میں رہے۔ پہلے انہوں نے ساری باقی قوموں کا، عاد سمود ان کا کہا ہے، اب وہ یوسف علیہ السلام کا بھی کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کبھی کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ ہر شخص کو گمراہ کرتا ہے جو حد سے بڑھنے والا اور شک کرنے والا ہو۔ وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، بڑی ناراضی کی بات ہے اللہ کے نزدیک اور اس کے نزدیک جو ایمان لائے۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ فرعون نے اس کے جادوئی اثر والی تقریر کو درمیان میں کاٹا، مگر مومن اور مجاہد نے اس کی پرواہ نہ کی اور کہنے لگا یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد۔ 38 آدمی اس شخص نے کہا جو ایمان لایا تھا، اے میری قوم میرے پیچھے چلو میں تمہیں بھلائی کا راستہ بتاؤں گا۔ اب وہ موسیٰ علیہ السلام کو مان نہیں رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور ساتھی اس کے دربار میں ہی کھڑا کر دیا۔ اب ایک اور بات وہ کر رہا ہے آیت نمبر 39 اور 40 میں، یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ هی دار القرار من عمل سیئۃ فلا یجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب۔ اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کے سوا کچھ نہیں، اور یقیناً آخرت وہی رہنے کا گھر ہے۔ جس نے کوئی برائی کی تو اسے ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے کوئی نیک عمل کیا مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور اس میں بے حساب رزق دیے جائیں گے۔ ساری باتیں اپنی قوم کو سمجھاتا جا رہا ہے۔ اور آیت نمبر 41 سے 43 میں وہ کہہ رہا ہے اور اے میری قوم مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو۔ تم مجھے بلاتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور اس کے ساتھ اسے شریک ٹھہراؤں جس کا مجھے کچھ علم نہیں، اور میں تمہیں سب پر غالب بے حد بخشنے والے کی طرف بلا رہا ہوں۔ کوئی شک نہیں کہ یقیناً تم مجھے جس کی طرف بلاتے ہو اس کے لیے کسی طرح پکارنا نہ دنیا میں درست ہے اور نہ آخرت میں، اور یہ کہ یقیناً ہمارا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور یہ کہ یقیناً حد سے بڑھنے والے وہی آگ میں رہنے والے ہیں۔ پس ان قریب تم یاد کرو گے جو میں کہہ رہا ہوں، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اب یہ ساری باتیں اس مرد مومن نے جو ہے وہ فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے سب کے سامنے بے خوف ہو کے کی۔ پہلے تو وہ ڈرتا رہا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا یہ لوگ پلان کر رہے ہیں تو اس نے اپنا ایمان ظاہر کیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو سپورٹ بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو اس کا نالج تھا وہ کتنا اچھا تھا کہ وہ دعوت دے رہا ہے۔ اب وہ داعی بن گیا۔ فرعون کی اس مومن کے خلاف سازش اس نے کیا کیا؟ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے حق میں ایک وزیر اور قوم کے بڑے آدمی کی آواز سن کر پریشان ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اتنا طاقتور حمایتی مل گیا ہے تو ہمارا تو کام خراب ہو جائے گا، لہٰذا اس سے ختم کر دینا چاہیے۔ مگر وہ طاقتور شخصیت کا مالک تھا کہ اس کا قتل بھی نہیں وہ کر سکتا تھا، اس لیے فرعون نے اس کے قتل کی پلاننگ کی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر سازش سے مومن کو محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ۔
آیت نمبر 45 ہے، تو اللہ نے اسے اس کے برے نتائج سے بچا لیا جو انہوں نے تدبیریں کی۔ اللہ کو پتا ہے میں نے کس کو کیسے اور کس حال میں رکھنا ہے، اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ یہ بتانے کا مقصد مسلمانوں کو حوصلہ دینا بھی ہے کہ کافروں کی سازشوں سے نہیں گھبرانا۔ کس قدر مسلمان اس وقت کیسی حالت میں تھے، خوف کی، اور ہر طرف سے جھٹلایا جا رہا تھا، ہر طرف سے ان پر مصیبتیں آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت کریں گے۔ اب عذاب قبر کی دلیل کے لیے ایک آیت آ رہی ہے کہ حدیث میں ہے کہ قبر میں آدمی کا حساب ہوتا ہے، کامیاب ہو جائے تو جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور اگر ناکام ہو جائے تو اس کی قبر میں جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس بات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا یہ دلیل ہے آیت عذاب قبر پہ، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ آیت نمبر 46 ہے سورہ مومن کی۔ وہ جو آگ ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں اس آگ پر صبح اور شام، اور جس دن قیامت قائم ہوگی آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو، یہ کہا جائے گا۔ پہلے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح اور شام پیش کیے جاتے ہیں۔ جب کمزور لوگ سرداروں سے جھگڑا کریں گے، جب جہنم کھولی جائے گی اور ان کو وہاں پر سب کو جو چھوٹے لوگ تھے جنہوں نے بڑوں کی پیروی کی اور جو بڑے تھے جنہوں نے ان کو گمراہ کیا، جب سردار اور ان کے جنہوں نے اتباع کی تھی جہنم میں داخل کیے جائیں گے اور اپنا انجام دیکھ لیں گے تو اپنے سرداروں سے جھگڑیں گے۔ اس لیے تمہیں آج ان سرداروں سے آزاد ہو کر حق کا ساتھ دینا چاہیے، کل کو لڑنے اور پشیمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ۔ آیت نمبر 47 اور 48 میں، اور جب لوگ آگ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ ان سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہ بے شک ہم تمہارے ہی پیچھے چلنے والے تھے، تو کیا تم ہم سے آگ کا کوئی حصہ ہٹانے والے ہو؟ وہ لوگ کہیں گے جو بڑے بنے تھے بے شک ہم سب اسی میں ہیں، بے شک اللہ نے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا۔ یہ سب اوپر نیچے اللہ تعالیٰ کہیں گے میں جہنم کو بھر دوں گا ان لوگوں سے، اور سب کو۔ پھر بعض جگہوں پہ آتا ہے کہ وہ جو چھوٹے لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کہ ان کو اللہ تعالیٰ دگنا عذاب دے کیونکہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے سب کو ایک جیسا ملے گا۔ دعا نہ کرنا بھی تکبر کی علامت ہے اور اس کی سزا بھی جہنم ہے۔ عبادت کا معنی کیا ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو گرا دینا اور پست کرنا، اور جو دعا ہے تمام عبادتوں کی اصل ہے، یعنی انسان سب سے زیادہ اللہ کی عظمت کا اقرار اور اپنی پستی کا اظہار جو ہے وہ دعا میں کرتا ہے۔ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا، یہ سب اوپر نیچے اللہ تعالیٰ کہیں گے میں جہنم کو بھر دوں گا ان لوگوں سے، اور سب کو۔ پھر بعض جگہوں پہ آتا ہے کہ وہ جو چھوٹے لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کہ ان کو اللہ تعالیٰ دگنا عذاب دے کیونکہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے سب کو ایک جیسا ملے گا۔ دعا نہ کرنا بھی تکبر کی علامت ہے اور اس کی سزا بھی جہنم ہے۔ عبادت کا معنی کیا ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو گرا دینا اور پست کرنا، اور جو دعا ہے تمام عبادتوں کی اصل ہے، یعنی انسان سب سے زیادہ اللہ کی عظمت کا اقرار اور اپنی پستی کا اظہار جو ہے وہ دعا میں کرتا ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ تو سنن ترمذی کی یہ روایت ہے پہلی والی، دعا ہی عبادت ہے۔ جب دعا کرنا عاجزی کی علامت ہے تو دعا نہ کرنا تکبر کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ انتظار کرتے ہیں ہمارا کہ ہم اس سے دعا کریں، پھر ہم بعض اوقات اتنے جو ہے وہ دکھی ہو جاتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو ہم یہ بھی بات یاد رکھیں کہ دعا کے قبول ہونے کا ایک وقت اللہ نے مقرر کیا ہے۔ جب ہمارے لیے سب سے بہترین ہوگا وہ وقت تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرمائیں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہماری دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، اور بعض اوقات دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی، ہم بار بار اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ چاہتے ہیں کہ وہ میرا بندہ بار بار مانگے، بار بار، وہ اپنے بندے کے منہ سے بار بار سننا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور جو دعا جو ہے وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ قیامت والے دن جب ہم اپنی دعائیں جو ہماری دنیا میں قبول نہیں ہوئی ہوں گی ان کا انبار جب ہم دیکھیں گے اور اس پہ اجر جب دیکھیں گے تو ہم اس وقت کہیں گے کاش ہماری دنیا میں دعا کوئی قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔
تو بالکل بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، ابھی ہم نے وہ آیت اوپر پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں کہ میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، تو ہم نے کبھی بھی یہ سوچ نہیں رکھنی کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں، کچھ وقت کے لیے مؤخر کر دی جاتی ہے یا آخر میں اس کا اجر دیا جاتا ہے، تو ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ ایک اور اتنی خوبصورت آیت فرماتے ہیں فَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ادعونی پکارو مجھے استجب لکم، میں تمہیں جواب دیتا ہوں، میں تمہیں جواب دوں گا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو مانگنا کتنا پسند ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو، اور بھی کئی جگہ قرآن میں آتا ہے، سورہ البقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی آیتوں کے درمیان ہم نے وہاں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ مجھے پکاریں گے تو مجھے قریب پائیں گے، میں بالکل قریب ہوں، وہ جب بھی مجھے پکاریں گے میں ان کی پکار کا جواب دوں گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے نہ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے مانگتے رہنا ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی تھی سورہ کے شروع میں، اور اب اللہ تعالیٰ کی پھر کچھ صفات آخر میں بھی بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اللہ ہی ہے وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، والنہار اور دن کو مبصرا دیکھنے والا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا، بے شک اللہ یقیناً لوگوں پر بڑے فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اللہ تعالیٰ شکایتی انداز میں کہتے ہیں میں اتنا کچھ دے رہا ہوں، اتنا نواز رہا ہوں، پھر بھی لوگ شکر نہیں کرتے۔ والذی یحیی ویمیت فاذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، آیت نمبر 68 ہے سورہ مومن کی۔ وہی ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، پھر تم اللہ کی کون کون سی نشانیوں کا انکار کرو۔ اور پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی نشانیاں ہیں کائنات میں، آفاق میں، اس کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، ڈھونڈنے کی ضرورت، غور و فکر کی ضرورت کس کو ہے؟ ہمیں، انسانوں کو، باقی سب تو ویسے ہی اس کی مخلوق اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ اب متکبرین کا جو انجام اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ وہ اپنے فلسفے جھاڑتے ہیں، اپنے تکبر اور گھمنڈ میں رہتے ہیں، عذاب دیکھنے کے بعد ان کی ساری باتیں اور چلاکیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ آیت نمبر 83 سے 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب ان کے رسول ان کے پاس واضح دلیلیں لے کر آئے تو وہ اس پر پھول گئے جو ان کے پاس کچھ علم تھا، اور انہیں اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس اکیلے اللہ پر ایمان لے آئے، اور ہم نے ان کا انکار کیا جنہیں ہم اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے تھے۔ پھر یہ نہ تھا کہ ان کا ایمان انہیں فائدہ دیتا۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا، جب عذاب دیکھ لیں گے وہ تب ایمان لانے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ اب کوئی فائدہ نہیں۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے جو اس کے بندوں میں گزر چکا، اور اس موقع پر کافر خسارے میں ہی رہیں گے۔ اب ہماری سورہ حامیم سجدہ شروع ہو رہی ہے۔ یہ سورت بھی مکی ہے اور مکہ کے وسطی دور میں نازل ہوئی۔ ایک دفعہ سرداران قریش مسجد میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ ابو سفیان جو تھے ان کے سسر عتبہ بن ربیع بولا اگر تم مناسب سمجھو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر گفتگو کرتا ہوں، شاید وہ میری بات مان جائے اور ہماری مخالفت کرنا چھوڑ دے۔ سب نے اسے اجازت دے دی تو وہ اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا تم ہمارے معبودوں کو جھوٹا اور ہمیں کافر اور مشرک قرار دیتے ہو، قوم میں تم نے تفرقہ ڈال دیا ہے، اب میں تمہارے پاس ایک تجویز لے کر آیا ہوں، اس پر غور کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ ابو الولید کیا تجویز ہے؟ ان کا لقب تھا۔ اس نے کہا بھتیجے اگر اس دعوت سے تیرا مقصد مال کمانا ہے تو ہم سب مل کر تمہیں اتنا مال دے دیں گے کہ تم مکہ کے امیر ترین آدمی بن جاؤ گے۔ بڑا بننا چاہتے ہو تو ہم آپ کو مکہ کا سردار اور بادشاہ بنا دیتے ہیں، اگر آپ پر کوئی جن وغیرہ آتا ہے تو ہم علاج کروا دیتے ہیں۔ جب وہ خاموش ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ابو الولید تم نے اپنی بات پوری کر لی؟ کہا ہاں جی۔ تب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس سورت کی تلاوت شروع کی۔ سجدہ والی آیات آئیں تو آپ نے سجدہ کیا، پھر فرمایا یہ میرا جواب ہے، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ تفسیر ابن کثیر کی یہ روایت ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی دنیاوی چیز کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو اللہ تعالیٰ کا پیغام دنیا تک پہنچا رہے تھے۔ جو ان کا کام تھا، جو ان کو کام اللہ تعالیٰ نے سونپا تھا، جو ذمہ داری دی تھی، بس وہی کر رہے تھے۔ اب اہل مکہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ ہے۔ اس پوری سورہ میں مکالمہ کا انداز اختیار کیا گیا ہے۔ اس میں اہل مکہ کے تمام نظریات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے اعتراضات اور حق کے خلاف جو سازشیں کر رہے تھے، ان کا زبردست محاسبہ کیا گیا ہے۔ اسے پڑھ لینے کے بعد مکہ میں حق و باطل کی ساری کشمکش آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، اور انداز ایسا ہے کہ کسی عقل مند کے لیے حق کو مانے بغیر چارہ نہیں۔ اب یہ سورہ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ حوامیم ہے، یہ ساری آگے والی کچھ صورتیں 7، یہ 6 یا 7 جو ہے وہ ساری اسی سے شروع ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون۔ حامیم اس بے حد رحم والے نہایت مہربان کی طرف سے اتاری ہوئی ہے، ایسی کتاب جس کی آیات کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ عربی قرآن ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، یعنی کہ ان لوگوں سے خطاب تھا، پہلا خطاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا وہ انہی لوگوں کا تھا، انہی لوگوں سے تھا جو عربی جانتے تھے اور فصاحت و بلاغت میں کمال رکھتے تھے۔ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا تو ان کے اکثروں نے منہ موڑ لیا، سو وہ نہیں سنتے، اور انہوں نے کہا ہمارے دل اس بات سے پردے میں ہے جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، اور ہمارے کانوں میں ایک بوجھ ہے، اور ہمارے درمیان اور تیرے درمیان ایک حجاب ہے، بس تو عمل کر، بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ کہہ دے میں تو تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کل آپ کہہ دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون۔ کہ میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، سو اس کی طرف سیدھے ہو جاؤ اور اس سے بخشش مانگو، اور مشرکوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے وہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، یہ بھی وہی ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں زکوٰۃ کا ذکر کیا، آخرت کا انکار کرنے والے بھی وہی، اللہ پر ایمان نہیں لا رہے، واحد وحدہ لا شریک پر ایمان نہیں لا رہے، زکوٰۃ بھی نہیں دے رہے، اور آخرت پر بھی ان کا ایمان نہیں ہے۔ ان کی خاص 3 چیزوں کا، ان کی جو خصلتیں ہیں اس کو ذکر کیا گیا۔ اب تخلیق کائنات بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کفار کو مخاطب کر رہے ہیں آیت نمبر 9 سے 12 میں، کیا بے شک تم واقعی اس کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا اور اس کے لیے شریک بناتے ہو؟ وہی سب جہانوں کا رب ہے، اور اس نے اس کے اوپر سے گڑے ہوئے پہاڑ بنائے، اور اس میں بہت برکت رکھی، اور اس میں اس کی غذائیں اندازے کے ساتھ رکھی۔ 4 دن میں اس حال میں کہ سوال کرنے والوں کے لیے برابر جواب ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ ایک دھواں تھا، تو اس نے اس سے اور زمین سے کہا کہ آؤ خوشی یا ناخوشی سے۔ دونوں نے کہا ہم خوشی سے آ گئے، تو اس نے انہیں 2 دنوں میں 7 آسمان پورے بنا دیا، اور ہر آسمان میں اس کے کام کی وحی فرمائی، اور ہم نے قریب کے آسمانوں کو چراغ کے ساتھ زینت دی اور خوب محفوظ کر دیا۔ یہ اس کا اندازہ ہے جو سب پر غالب اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ کتنی خوبصورت چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتایا، 2 دنوں میں آسمان بنا دیے، 4 دن میں ساری غذائیں، پہاڑ بنائے، اس میں برکت رکھی، اور تمام غذائیں ایک اندازے کے ساتھ اتاری۔ اب دیکھیں کہ ہمارا رب کتنا مہربان ہے، اس نے ہماری ضرورت کے لیے ہر چیز رکھ دی، اور اس کے بعد ہمیں بتا دیا، اور ہمیں پتہ ہی نہیں، کیونکہ ہم تو قرآن کھول کے ہی نہیں پڑھتے۔ جب تک ہم قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط نہیں کریں گے، بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ صرف رمضان میں قرآن کھلتا ہے۔ قرآن ہم سب کے خلاف حجت بنے گا یا ہمارے حق میں حجت بنے گا، اس لیے ہمیں قرآن کو ہر وقت پڑھنا ہے، اس سے سیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کر رہے ہیں، اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں جب تک ہم قرآن نہیں کھولیں گے؟ اللہ کا کلام ہے یہ۔ اتنی عظیم نشانیاں اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھنے کے بعد فرمایا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ
صاعقۃ عاد و ثمود، آیت نمبر 9 سے 13 تک ہے. پھر وہ منہ موڑ دے تو کہہ دے میں تمہیں ایک ایسی کڑک سے خبردار کرتا ہوں جو عاد اور سمود کی کڑک جیسی ہوگی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست کڑک کے ذریعے ان کو ہلاک کر دیا. پھر عاد اور سمود کے انجام کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 15 سے 18 میں، پھر جو عاد تھے وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا ہم میں سے قوت میں کون زیادہ سخت ہے. تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے قوت میں ان سے کہیں زیادہ سخت ہے، اور وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے. تو ہم نے ان پر ایک سخت تند اور چند ونوز دنوں میں ہوا بھیجی تاکہ ہم انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت کا عذاب چکھائیں، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کرنے والا ہے اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی. اور جو سمود تھے تو ہم نے انہیں سیدھا رستہ دکھایا مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنے کو پسند کیا تو انہیں ذلیل کرنے والے عذاب کی کڑک میں پکڑ لیا. اس کی وجہ وہ یہ تھی کہ جو وہ کمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے اور بچا کرتے تھے. اب اللہ تعالیٰ صاف واضح ہم نے کتنی بار قوم عاد، قوم سمود اور باقی قوموں کے بارے میں پڑھا. تو اس بار بار دہرانے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم بھی ایسا کرو گے، زمین میں ناحق تکبر اور گھمنڈ کرو گے اور اللہ کی آیات کا انکار کرو گے تو تمہارا بھی انجام ایسا ہی ہوگا. اللہم لا جعلنا منہم، اللہ نے لوگوں میں شامل نہ فرمانا جن کو آپ نے عذاب دیا تھا. اب قیامت کے دن جسمانی اعضاء آدمی کے خلاف گواہی کیسے دیں گے؟ دنیا میں تو انسان دوسرے لوگوں سے چھپ کر گناہ کر لیتا ہے لیکن اپنے اعضاء سے نہیں چھپتا، اعضاء تو اس کے ساتھ ہی ہوتے ہیں نا. تو قیامت کے دن یہی جسمانی اعضاء آدمی کے خلاف گواہی دیں گے. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، جو ہماری جو سکن ہوگی، جو ہماری چمڑی ہوگی، تو وہ کہیں کہ تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی؟ ہم پوچھیں گے اس سے. قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة واليه ترجعون، وہ کہیں گے ہمیں اس اللہ نے بلوایا ہے جس نے ہر چیز کو بلوایا اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے. جس اللہ نے تمہیں بولنے کی قوت دی تھی ہمارے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے امان میں رکھے. اس دن منہ پر مہر لگ جائے گی اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہماری ہر چیز یا تو ہمارے حق میں گواہی دے رہی ہوگی یا ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہوگی. دلائل سے جواب دینے کی بجائے شور و غل کرنا کافروں کا شیوا تھا. وہ کیا کرتے تھے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو کافر دلائل کا مقابلہ دلائل سے کرنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کے مقابلے میں شور کرنا شروع کر دیتے، سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے، اور بعض جگہ تو یہ ہے کہ موسیقی کے لیے عورتیں انہوں نے رکھی ہوئی تھی اور بہت کچھ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. آیت نمبر 26 ہے سورہ آمین سجدہ کی. اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا اس قرآن کو مت سنو اور اس میں شور کرو تاکہ تم غالب رہو. کیا اگر ہم قرآن کو غور سے نہیں سنیں گے اور باتوں میں اپنا دھیان لگائیں گے یا شور و غل کریں گے تو ہم پہ اللہ تعالیٰ میں معاف کر دیں گے، یا وہ شور و غل کا فائدہ زیادہ ہوگا، یا قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا؟ جنہوں نے قرآن سمجھنا ہوتا ہے ان کو ہر حال میں سمجھ آتا ہے. اور خاموشی، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموش رہو اور غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور یہ لوگ ان سے مقابلہ کیا جائے اگر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو مت سنو، شور کرو تاکہ تم غالب رہو. غالب تو اللہ کی ذات اور اس کے جو ماننے والے ہیں غالب تو وہی رہیں گے. دین پر استقامت کے بارے میں یہ مومنوں کو کہا جا رہا ہے. کافر سرداروں کے مقابلے میں مومنوں کا تذکرہ کیا گیا جنہیں وہ کمزور اور بے وقت سمجھتے تھے. بتایا گیا کہ اللہ کی نظر میں کس کی حیثیت زیادہ ہوگی. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ اس پر جم گئے تو کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں میں ان پر فرشتے نازل کرتا ہوں اور پھر کیا؟ اللہ تخافوا، اور نہ تم ڈرو، ولا تحزنوا، اور نہ تم غم کرو، وابشروا، اور خوشی مناؤ. کس پر؟ بالجنتی، اس جنت پر، التی کنتم توعدون، جس جنت کا میں نے تم سے وعدہ کیا ہے اس پہ خوشی مناؤ، خوش ہو جاؤ. کتنی خوبصورت آیت ہے. آپ سوچے ہر ایمان والے کے لیے
اس وقت کے دور کے لوگ کتنی مشکل سے گزر رہے تھے، آج ہمارے لیے بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر استقامت سے جمے رہیں گے، استقامت دکھائیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ غم نہ کرو، خوشی مناؤ وہ جنت جو تم سے وعدہ کی گئی اس کے اوپر. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم. آیت نمبر 30 سے 32 ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور اس میں تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تمہارے دل چاہیں گے، اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تم مانگو گے. یہ بے حد بخشنے والے نہایت مہربان کی طرف سے مہمانی ہوگی. اللہم جعلنا من اللہ میں لوگوں میں شامل فرمانا جن کے اوپر آپ فرشتے نازل کرتے ہیں اور جن کے لیے آپ نے کہا ہے کہ وہ غم نہ کریں بلکہ خوشیاں منائیں. اللہ تعالیٰ وہ جنت ہمارے لیے بھی لکھ دیجئے، آپ ہمیں ان جنتوں کا وارث بنا دیجئے. اب دشمن کو دوست بنانے کا ایک فارمولہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. چونکہ ساری امت محمدی دائی ہے، امت محمدی ساری کی ساری، ہم سب کا مقصد کیا ہے؟ دین پھیلانا. اس لیے انہیں مقابلہ بازی کرنے کے بجائے لوگوں کو قریب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جس طرح کہتے ہیں نا، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے بجائے خوش دلی سے اگر ہم اچھے طریقے سے بات کریں گے، لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دشمنوں کو دوست کیسے بنایا جا سکتا ہے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. آیت نمبر 34 اور 35 ہے. اور نہ نیکی برابر ہوتی ہے اور نہ برائی کو اس طریقے کے ساتھ ہٹاؤ جو سب سے اچھا ہے، تو اچانک وہ شخص کے تیرے درمیان اور اس کے درمیان دشمنی ہے، ایسا ہو جائے گا جیسے وہ دلی دوست ہے. اور یہ چیز نہیں دی جاتی مگر انہی کو جو صبر کرے. یعنی کہ بار بار اگر آپ کے مخالف آپ کو تنگ کر رہے ہیں تو اس پر صبر کرنا ہے. اگر آپ محنت کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ضرور دوست بن جائیں گے، مگر انہی کو جو صبر کرے، اور نہیں دی جاتی مگر اسی کو جو بہت بڑے نصیب والا ہو. اب پہلے دور میں جس طرح میں نے بتایا تھا، سورہ یوسف جب ہم نے پڑھی تو کہ تعظیمی سجدہ اس وقت کیا گیا جو یوسف علیہ السلام کو اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا تھا، اور اس کے بعد ان کا خواب پورا ہوا یوسف علیہ السلام کا. تو اب باقی تمام امتوں پر تعظیمی سجدے کو حرام قرار دیا گیا، صرف یعقوب علیہ السلام کے دور میں، یعنی کہ انہوں نے سب نے جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا. پہلی امتوں میں کسی شخص کو عزت دینے کا طریقہ یہ تھا کہ اس کے سامنے سجدہ کیا جاتا اور اسے سجدہ تعظیمی کہتے ہیں، جبکہ اسلام میں اسے حرام قرار دیا گیا. اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیان کریں، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. آیت نمبر 37 ہے سورہ سجدہ کی. سجدہ ہے اس میں، اور اسی کی نشانیوں میں سے رات اور دن اور سورج اور چاند ہے. نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، اور اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو. سجدہ کس کو ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہی کو سجدہ ہے. اللہ ہی کے آگے ہم سر ٹیکتے ہیں اور کسی کو یہ جائز نہیں ہے. اب قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ ایک محفوظ کتاب ہے. اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. آیت نمبر 41 اور 42 ہے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس نصیحت کے ساتھ کفر کیا جب ان کے پاس آئی، وہ بھی ہم پر مخفی نہیں ہے، اور بلا شبہ یہ کتاب ایک باعزت کتاب ہے. اس کے پاس باطل نہ اس کے آگے سے آتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے، ایک کمال حکمت والے تمام خوبیوں والے کی طرف سے اتاری ہوئی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے. اللہ تعالیٰ ہی کہتے ہیں قرآن پہ، ایک جگہ میں پڑھا کہ ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے. اب کائنات اور انسانی نفس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی بے شمار نشانیاں ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 53 کے اندر، سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں دنیا کے کناروں میں اور ان کے نفسوں میں دکھلائیں گے. ہماری تو اپنی ذات اللہ کی اتنی بڑی اور عظیم نشانی ہے.
پورے ہمارے نظام جو ہمارے جسم کے اندر چل رہے ہیں اور ہمارے باہر کے، ہماری آنکھیں، ہمارا ناک، ہماری زبان، ہمارے دانت، ہمارا سر، ہمارے ہاتھ، ہماری ٹانگیں، ہر چیز اللہ کی نشانی ہے، ہر چیز. ایسا کوئی نظام آج انسان کتنی مرضی ترقی کر لے، جتنی مرضی جہاں مرضی پہنچ جائے، نیا انسان بنا سکتا ہے؟ ہمارے جیسا دوسرا انسان بنا سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. ہمارا اپنی ذات بہت بڑی اللہ کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور ان کے نفسوں میں دکھلائیں گے اپنی نشانیاں، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے کہ یقیناً یہی حق ہے. اور کیا تیرا رب کافی نہیں اس بات کے لیے کہ بے شک وہ ہر چیز پر گواہ ہے. اللہ تعالیٰ پھر ایک بار جو ہے وہ کائنات کی نشانیوں پر اور ہمیں ہماری ذات پر غور کرنے کی، تدبر کرنے کی جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو تو صحیح، اپنے رب کو پہچانو تو صحیح. الحمدللہ رب العالمین. آج ہمارا یہ پارا 24 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ ہمارا قیام سیام، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، اس رمضان میں جتنی دعائیں ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ سب قبول و منظور فرما لے. اور یہ رمضان ہمارے پچھلے تمام رمضان سے بہترین ہو اور ہماری بخشش کا ذریعہ اللہ تعالیٰ اس کو بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم اس کے احکامات جب سنیں تو اس کو اپنے عمل میں شامل کریں اور اس کی دعوت دیں لوگوں کو بھی اور اس کو پھیلائیں. اللہ تعالیٰ ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے آس پاس، اپنے خاندان اور تمام مومنین مومنات اور مسلمین مسلمات اور جہاں جہاں تک اللہ کا دین پھیلایا جایا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں تک لے کر جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جو ہم سے پہلے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے، ان کو جنتوں میں داخل کریں اور ان کو جنتوں کا وارث بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم اور ہماری اولاد اور ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ دجال سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کفر سے حفاظت فرمائے ہماری. اللہ تعالیٰ ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے. یا اللہ جو پڑھا پڑھایا سنا سنایا اللہ تعالیٰ کوئی بھی غلطی کوتاہی زیر زبر کی پیش کی اللہ تعالیٰ کچھ بھی اوپر نیچے ہو گیا ہو تو ہمیں معاف فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائیے اپنا خاص رحم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.